ایک آدمی نے سوال کیا، کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ حدیث کو مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مانتے ہیں۔ تو کہتا ہے پھر تو آپ پھنس گئے۔ میں نے کہا ہماری حالت حدیث کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے اونٹ کی ناک میں نکیل ہو، اس کا مالک اس کو جہاں چاہے کھڑا کرے، جہاں چاہے بٹھائے، جتنی چاہے اس کو جگہ دے۔ کہتا پھر تو اور آسانی ہو گئی۔ کہتا اچھا پھر مانو ایک حدیث مبارکہ کو۔ میں نے کہا بھی بیان کرو، مانتے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ ہمارا ایمان ہے صحیح حدیث پر، اور اسی ایمان کی بنیاد پر ہم زندہ ہیں۔ تو کہتا ہے حدیث مبارکہ ہے حسین منی و انا من حسین، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں حسینی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ کی طرف سے بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے انت منی، کہ علی مجھ سے ہے۔ ایک اور جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس فرمان ہے العباس منی و انا منہ، کہ حسین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مجھ سے ہے اور میرا تعلق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے آپ نے تو مجھے چکرا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا بھئی نہیں، چکرا کے نہیں رکھا، اس کی میں نے کہا کچھ سمجھ آئی؟ یہ اللہ رب العزت نے ان تینوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان سے یہ الفاظ نکلوائے ہیں، تو اس کی میں نے کہا جس طرح آپ بیان کرتے ہو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ میں حسینی ہوں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ میں حسینی ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ میں علوی ہوں، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ میں عباسی ہوں۔ تو صرف یہی کہنا کہ میں حسینی ہوں، تو یہ تو حدیث کو ماننے والی بات ہوئی نہیں۔ تو کہتے آپ نے تو مجھے چکرا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا اچھا چکر اتارتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ یہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ فرما رہے ہیں، ان کو خبردار کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں کہ اے لوگو، جس طرح میرا اور آپ کا تعلق ہے، میرا اور آپ کا تعلق امتی اور رسول کا ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا تعلق رسول کا بھی ہے، میں نانا بھی ہوں، یہ میرا نواسا بھی ہے، اور خون کا بھی تعلق ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو خبردار کیا کہ دیکھو تمہارا اور میرا تعلق رسول اور امتی کا ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا تعلق میرا بھائی بھی ہے، میرے چچا کا بیٹا بھی ہے، میرا داماد بھی ہے، اور میں اس کا رسول بھی ہوں۔ اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے یہ بیان کیا کہ دیکھو جس طرح میرا اور آپ کا تعلق ہے، میرا اور آپ کا تعلق امتی اور رسول کا ہے، لیکن یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا بھی ہیں اور میں ان کا رسول بھی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ ہمارا آپس کا خون کا رشتہ ہے۔ تم میں سے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کا میرے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے، امتی اور رسول کا رشتہ ہے، یہاں میرا خون کا بھی رشتہ ہے، رشتہ داری بھی ہے، ہمارا خون بھی ایک ہے۔ یہ میرے چچا ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے داماد کے بیٹے بھی ہیں، میرے بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، اور میرا خون ہے، ہمارا خاندان ایک ہے۔ تو میں نے کہا چکر اترے؟ کہتے ہیں ہاں چکر تو اتر گئے۔ تو میں نے کہا اب فیصلہ کرو، کیا کہنا ہے خود کو؟ حسینی کہنا ہے، علوی کہنا ہے، یا عباسی کہنا ہے؟ تو کہتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا خیال کو گولا مارو، خیال تو چلتے نہیں، میرے دل کے اندر ان سب کا ادب ہے، احترام ہے، عزت ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان کے بارے میں اگر میرے دل میں بغض آئے گا، حسد آئے گا، کینہ آئے گا، تو میرا ایمان تباہ ہے، برباد ہے۔
اور یہی متنبع کرنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی امت کے لوگوں کو متنبع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی امت کے لوگوں کو خبردار کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی امت کے لوگوں کو خبردار کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح میرا اور تمہارا تعلق ہے، میرا اور ان کا تعلق اور ہے، تمہارا اور میرا تعلق اور ہے۔ میں نے کہا سنا اس بات کی سمجھ آئی تھی یا اس بات کی سمجھ آئی؟ کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے تو میرے سارے چکر اتار دیے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، میرے لیے بھی دعا کرنا اور دوستوں کے بھی لیے دعا کرنا۔ اللہ حافظ۔